بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دوپہر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ بچے دھوپ میں کھیل رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بچوں کو سائے میں کھیلنے کی ہدایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن نے اپنی والدہ کو بتایا، اماں جان، میرا قریشی بھائی دھوپ کی تپش سے محفوظ ہے، بادل اس پر سایہ کرتا ہے، جب یہ چلتا ہے تو بادل اس کے ساتھ چلنے لگتا ہے، اور جب یہ ٹھہر جاتا ہے تو بادل بھی رک جاتا ہے۔ خدا ہی تو ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے تو وہ بادل کو اٹھاتی ہے، پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے اور انہیں بدلیوں میں تقسیم کرتا ہے، پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ٹپکتے ہیں، یہ بارش جب وہ اپنے بندوں پر جن پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یکا یک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں۔ خشک سالی کی وجہ سے جب مکہ میں قحط پڑ گیا تو لوگ حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہا، اے ابو طالب، بچے قحط کی وجہ سے بھوک سے بلک رہے ہیں، کعبے میں چل کر دعا کیجیے۔ ابو طالب نے کمسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبے میں آ کر دعا کی، دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر بادل چھا گئے اور موسلا دھار بارش برسی۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ شعر کہا، وہ خوبصورت چہرہ جس کے فیضان سے بارش برستی ہے، پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موم ہو گئے۔ کلندر بابا اولیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک نجومی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر تشریف فرما تھے۔ نجومی نے عرض کیا، اگر آپ کے پیر کے نیچے پہاڑ موم کی طرح نرم ہو جائے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پیر اٹھا کر پہاڑ پر رکھا تو پہاڑ نرم ہو گیا۔ نجومی نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایمان لے آیا۔ نجومی نے بتایا، آسمان پر ایک ستارہ ایسا ہے کہ جسے جب وہ کسی کے سر پر سایہ فگن ہوتا ہے تو اس شخص کے پیر کے نیچے پہاڑ موم بن جاتا ہے۔ اس مقام تک ستارے کو پہنچنے میں 1,00,000 سال کا وقفہ چاہیے تھا۔ میں نے دیکھا کہ جیسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں اٹھا کر پہاڑ پر رکھا، ستارہ تیزی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر آ گیا اور واپس چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑہا رحمتیں ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔